السلام علیکم احباب، زیبن سزی بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اوشین نیوز پر میں جس صورت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ سورہ ہود ہے۔ اس کا دور نزول مکی ہے۔ عدد صورت 11، عدد پارہ 11 اور 12، تعداد آیات 123، الفاظ 1947 اور حروف ہے اس میں 7633۔ اس سے قبل جو صورت تھی وہ یونس تھی، اور جو اگلی صورت ہے آئندہ وہ سورہ یوسف ہے۔ زمانہ نزول اس صورت کی مضمون پر اگر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریر وہی ہے مگر تنبیہ کا انداز سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کے ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کتنا سخت ہوگا جبکہ ایک طرف کفار قریش اور تمام ہتھیاروں سے اس کے دعوت حق کو چلنے دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی ایک طرف کفار قریش تھے جو اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے یہ تنبیہات نازل ہو رہی تھیں، مسلسل پے در پہ یہ تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ بھلائی دیتا تھا کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخر ساتھ نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الوقوع اس صورت کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے اور اس غافل آبادی کا جو اس سیلاب کی زد میں ہے آخری تنبیہ کی جا رہی ہو۔ اس کا جہاں تک موضوع اور مباحث کا تعلق ہے تو موضوع تقریر وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، یعنی دعوت، فہمائش اور تنبیہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فہمائش میں استدلال کم اور واضح و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پرزور ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دینوی زندگی کو سارے نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ ہے کہ حیات نبوی کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اس راہ سے چلو جیسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ کر چکے ہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب آئے اور عذاب آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نے نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح، عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرف بالکل بے لوگ ہو، ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ اس موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرا برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یعنی وہ تعلیم تھی یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا مظاہرہ 3-4 سال بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا۔ اور یہ جو تھا یہ اس میں سورہ ہود کے بارے میں آپ سے جو ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ ہود جو ہے اس میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، تنبیہ کس طرح کی گئی ہے مسلمانوں کو اور انہیں بار بار کس طرح سے اسلام کے دائرے میں آنے کی ان کو دائرے میں لانے کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام مسلسل آتا رہا، اور حضور اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ ان کا پیغام نہیں سن رہی ہے یا ان کے پیغام کو اہمیت نہیں دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ تو سورہ ہود مکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، اس میں 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں۔ ہود علیہ السلام رب العزت کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے
اور اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہود رکھا گیا ہے۔ مکی زندگی کے آخری سالوں میں جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے، ان حالات میں اس سورۃ مبارکہ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے کفار و مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد اقوام گزشتہ یعنی قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے اور قوم فرعون کے واقعات کو بیان کر کے یہ بات واضح کی کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کی زندگی اور جہد عمل کا ہدف صرف دنیا ہے اور وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے میں لگا رہتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سنوارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور دوسرے گروہ کی مثال بینائی سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ گزشتہ قوموں کے ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان ہے اور سبق ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس اللہ نے نافرمان ہستیوں پر کل عذاب نازل کیا تھا وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھتے ہوئے کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ ایک اور ذکر ہے، ایک دفعہ اور پھر ذکر آیا ہے اسی طریقے سے، یہ سفید بال دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھاپا آپ پر تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مراسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ سورہ ہود کے بارے میں آپ کا جو تھا وہ آپ نے بیان فرمایا تھا سورہ ہود کے بارے میں کہ کس طرح سے سورہ ہود جو ہے، اور سورہ ہود کے مضامین اور مطلب کا جو تجزیہ ہے اس میں یہ پورا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اسے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سورہ ہود میں کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرے اور اللہ کی واحد بندگی کو تسلیم کرے، واحد اس کی بندگی اور توحید پر یقین رکھے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ سورہ ہود جو ہے، اس کے اور جو دیگر مضامین یا جن مضامین کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ ہود میں توبہ استغفار کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ زمین پہ رہنے والے تمام مخلوقات کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ کفار کا عذاب الہی کے متعلق جو سوال ہیں، کفار کے عذاب الہی کے متعلق استفسار اور جو سوالات وغیرہ ہیں یا ان کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کا ذکر ہے۔ کفار کا عذاب الہی کا تمام ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور ناشکر انسان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ کفار کے اعتراضات اور مطالبات پر کہا ہے کہ اپنا دل آپ تنگ نہ کریں۔ قرآن کی مثل 10 صورتیں لانے کا چیلنج ہے کہ کوئی طالب دنیا کو آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان ظالموں کی چند صفات جن پر لعنت اور دگنا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں اور کافروں کی 2 مثالیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بشر کہہ کر ٹھکرا دیا گیا ہے، تفصیلی واقعہ جس نے نوح علیہ السلام کو بشر کہہ کر ٹھکرا دیا گیا تھا اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے تفصیلی طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا غیب جاننے سے اظہار برات، اور اگر اللہ گمراہ رکھنا چاہے تو کوئی نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح کی کشتی بنانے اور عذاب الہی آنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے ہاں رشتے کام نہیں آتے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو نہ بچا سکے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور ان کا انجام، توبہ و استغفار سے قحط سالی ختم ہوتی ہے۔ حضرت صالح کی قوم اور اونٹنی کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ نوری مخلوق نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کی شہادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ایک منظر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کی آمد اور ان کی قوم کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ہماری جیسی صفات سے متصف قوم شعیب علیہ السلام کا انجام ہے اس میں، اور عذاب الہی آنے پر ان کے معبود کچھ کام نہ آ سکے۔ میدان حشر میں کوئی شقی اور کوئی سعید اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کر سکے گا۔ ظالموں کی طرف میلان رکھنے کا انجام اس میں بتایا گیا ہے۔ نماز پنجگانہ کا اشارتاً تذکرہ کیا گیا ہے اور نیکیوں کے کفارہ بننے کا بیان ہے۔ جو ہر بستی کے عقل مند افراد کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے مطلوب تسکین قلبی کا بھی تذکرہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس صورت میں جو سورہ ہود میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں جن موضوعات کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تفصیل میں نے بھی آپ کے گوش گزار کی ہے۔ تو
زیب سے بھی آپ سے مخاطب تھی، اگر کہیں کسی جگہ مجھ سے کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اپنے رب کریم سے بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ اور سورہ ہود کو چونکہ میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو میں نے علم اس سے حاصل کیا وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی صورت کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھ پائیں گے آسانی کے ساتھ۔ اور آخر میں شیروان صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، اور ان کا جو چینل ہے پرشین نیوز، اس کے حوالے سے وہ میری تخلیقات، یہ میرا جو یہ کام ہے جو اس کو میں آگے پہنچاتی ہوں لوگوں تک، جس میں یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اس کے قرآن کے فضائل کیا ہیں، حکمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے احکامات اور قرآن میں کیا دیے گئے ہیں، اس حوالے سے جو میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرتی ہوں اس کو ان کے چینل پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، انشاءاللہ جلد کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوتی ہے۔